ترکی کے کسی گاؤں میں دو غریب موچی رہا کرتے تھے۔ وہ دونوں اپنے گزر بسر کے لیے بہت محنت مشقت سے کام کرتے تھے۔ ان کے پاس تھوڑی سی زمین بھی تھی جس کی پیداوار ان کے لیے کافی ہو جاتی۔ اتفاق سے گاؤں میں ایک نیا موچی آ گیا اور گاؤں کے سبھی لوگ اسی سے اپنے جوتے مرمت کروانے لگے۔ اس سال بارش اور سردی کی وجہ سے جوؤں کی فصل خراب ہو گئی، یہاں تک کہ دونوں بھائیوں کا گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ دونوں بھائیوں کی جھونپڑی گاؤں سے باہر تھی اور اس سے آگے جنگل تھا۔ سخت برف باری کی وجہ سے درختوں پر برف جم چکی تھی۔ ان کی جھونپڑی کے باہر ایک درخت گرا پڑا تھا۔ دونوں بھائیوں نے درخت کو کاٹا اور اس کی لکڑی کی آگ جلائی، پھر وہ درخت کے کھوکھلے تنے کو اٹھا کر جھونپڑی میں لے گئے اور اس پر بیٹھ کر آگ سیکنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں ایک کوئل کے کوکنے کی آواز سنائی دی اور اسی وقت ایک کوئل درخت کے اس کھوکھلے تنے سے نکل کر سامنے جا کر میز پر بیٹھ گئی۔ دونوں بھائی اس کوئل کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے، لیکن اس وقت انہیں اور زیادہ حیرانی ہوئی جب کوئل نے انسانی زبان میں ان سے کہا، یہ کون سا موسم ہے؟ شاکر نے کہا، یہ سردی کا موسم ہے اور برف باری ہو رہی ہے۔ کوئل بولی، آگ کی تپش کی وجہ سے میں سمجھی کہ گرمی کا موسم آ گیا ہے۔ ویسے بھی تم نے میرا گھر اور گھونسلہ خراب تو کر ہی دیا ہے، اس لیے گرمیوں کے آنے تک تم لوگ مجھے اپنے پاس ہی رکھو اور میرے لیے اس کھوکھلے درخت کا تنا ہی کافی ہے۔ جب گرمیوں کا موسم آئے گا تو میں اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤں گی اور واپسی پر تمہارے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لاؤں گی جس سے تمہاری مصیبتیں کم ہو جائیں گی۔ شاکر بولا، میں تمہارے لیے ایک گھونسلہ بنا دیتا ہوں، تم شوق سے ہمارے ساتھ رہ سکتی ہو اور گرمیوں کے آنے تک تم آرام سے وہاں رہو۔ تمہیں بھوک بھی لگی ہوگی، اس لیے میں اپنے حصے کی آدھی روٹی تمہیں دیتا ہوں۔ کوئل نے روٹی کھائی اور پانی پیا اور پھر شاکر کے بنائے گئے گھونسلے میں جا کر سو گئی۔ ایک دن وہ صبح سویرے کوئل کے کو کو کرنے سے بیدار ہو گئے۔ ان کے سامنے والی کھڑکی میں کوئل بیٹھی ہوئی تھی اور بہار کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ اب میں دنیا کے سفر پر جا رہی ہوں تاکہ بہار کے آنے کی خبر ہر جگہ پہنچا دوں۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ واپسی پر تمہارے لیے کیا تحفہ لاؤں؟ لالچ سے فضلو کی آنکھیں چمکنے لگی۔ وہ بولا کہ تم نے دنیا کا کونا کونا دیکھا ہوا ہے، تم میرے لیے کوئی بڑا سا ہیرا یا قیمتی موتی لے آؤ تاکہ ہماری مصیبتوں کا دور ختم ہو جائے۔ کوئل بولی کہ مجھے ہیرے موتیوں کا تو پتہ نہیں، یہ چٹانوں میں چھپے ہوتے ہیں اور موتی سمندر کی تہوں میں ہوتے ہیں، اس لیے ان کا نکالنا میرے بس میں نہیں ہے۔ یہاں سے بہت دور ایک کنواں ہے جس کے کنویں پر دو درخت کھڑے ہیں، ان میں سے ایک درخت سنہری درخت کہلاتا ہے کیونکہ اس کے پتے سونے کے ہیں اور دوسرا زیتون کا درخت ہے جو ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جو کوئی بھی اس درخت کے پتوں کو اپنے پاس رکھے گا وہ علم و دانش کا مالک ہوگا، اس کا دل ہر وقت مطمئن رہے گا۔ اگر وہ کسی جھونپڑی میں رہتا ہے تو اس کا دل محل میں رہنے والوں کی نسبت اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے گا۔ شاکر بولا، پیاری کوئل، تو مجھے زیتون کا پتا لا کر دینا۔ فضلو بولا، تم بالکل احمق ہو، تم نے سونے کا پتا کیوں نہ مانگا؟ پیاری کوئل، تم مجھے سونے کا پتا لا کر دینا۔ کوئل انہیں اللہ حافظ کہا اور کھلی ہوئی کھڑکی سے ہوا میں اڑ گئی۔ وہ میدانوں اور چراگاہوں کے اوپر سے اڑتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ وہ چی چی کر کے بہار کے آنے کی خبر سنا رہی تھی۔ وہ سال دونوں بھائیوں نے بہت تنگی سے گزارا، لوگوں نے ان سے جوتے بنوانا بند کر دیے اور اس سال ان کے باجرے کی فصل بھی تھوڑی سی ہوئی تھی۔ سال ختم ہوتے ہوتے ان کی حالت بہت خراب ہو گئی اور بہار اور موسم شروع ہوا تو کسی نے ان کے دروازے پر دستک دی اور کوئل کی آواز سنائی دی، میرے دوستو جلدی سے دروازہ کھولو، میں تمہارے لیے تحفہ لائی ہوں۔ شاکر نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ کوئل جھونپڑی میں داخل ہوئی، اس کی چونچ میں دو پتے تھے، ایک بڑا سا سونے کا پتا اور دوسرا زیتون کا۔ کوئل نے سونے کا پتا فضلو کو اور زیتون کا پتا شاکر کو دیا اور کہنے لگی کہ دنیا کے آخری سرے سے میں تمہارے لیے یہ پتے لائی ہوں، مجھے جلدی سے کچھ کھانے کے لیے دو، مجھے ابھی شمالی ملکوں میں جانا ہے تاکہ وہاں بھی بہار کے آنے کی خوشخبری سنا دوں۔ شاکر نے اپنے حصے کی روٹی اس کوئل کے آگے ڈال دی۔ کوئل روٹی کھانے لگی۔ فضلو شاکر کو اپنا سونے کا پتا دکھا کر کہنے لگا، تم نے میری عقل مندی دیکھی؟ کوئل شاکر سے بولی، اگر تم بھی اپنے لیے سونے کا پتا منگوانا چاہتے ہو تو مجھے بتا دو، اگلے سال میں تمہارے لیے بھی سونے کا پتا لا دوں گی۔ شاکر نے جواب دیا، تم میرے لیے زیتون کا پتا ہی لانا۔ فضلو بولا، تم میرے لیے سونے کا پتا لانا۔ اس کے بعد کوئل دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئی۔ فضلو اپنے دانت پیس کر بولا، تم نے امیر ہونے کا سنہری موقع گوا دیا۔ زیتون کے پتوں
باتوں سے آخر تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ فضلو اسے جلی سری سناتا رہا، لیکن شاکر ہر بار ہی اسے ہنس کر کہتا کہ بھائی، قناعت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، دولت تو آنے جانے والی چیز ہے۔ فضلو غصہ ہو کر بولا کہ تم میرے جیسے سمجھدار اور عقلمند آدمی کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہو۔ یہ کہہ کر اس نے سنہری پتہ اٹھایا اور جھونپڑی سے باہر چلا گیا۔ گاؤں والوں میں سے جس نے شاکر کی بے وقوفی سنی تو وہ ہنسے بغیر نہ رہ سکے۔ سب گاؤں والوں نے فضلو کی عقل مندی کی تعریف کی۔ اب وہ فضلو نہیں رہا تھا بلکہ گاؤں کا فضل صاحب کہلانے لگا تھا۔ اب گاؤں کے سبھی لوگ عزت اور احترام سے اس کا نام لینے لگے تھے اور گاؤں کے بڑے بڑے چودھری بھی اپنے جوتے مرمت کروانے کے لیے اس کے پاس بھیجتے تھے۔ کچھ ہی روز میں فضلو نے شادی بھی کر لی۔ شادی میں گاؤں کے سبھی لوگ شامل تھے، لیکن شاکر کو پیغام نہیں دیا گیا تھا، کیونکہ فضلو کے خیال کے مطابق وہ غریب اور نکارا تھا اور خاندان کے نام پر دبا۔ اب فضل خان بڑی عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، لیکن عجیب بات تھی کہ وہ اور اس کی بیوی ہمیشہ ہی ناخوش تھے۔ اخراجات کے نام پر تو سونے کے پتے کو توڑ توڑ کر فروخت کرتا رہا، آخر ایک دن سونے کا آخری ٹکڑا بھی بک گیا۔ اب فضل خان پہلے کی طرح مفلس ہو چکا تھا۔ اگلے سال جب پھر سے موسم بہار آیا تو کوئل پھر ان کے پاس آئی۔ فضلو اور اس کی بیوی نے خوب کوئل کی خاطر مدارت کی۔ وہ اس کے لیے بہت سی چیزیں لے کر آئے، لیکن کوئل نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ وہ کہنے لگی کہ میں غریب شاکر کے گھر کی روکھی سوکھی روٹی کھانا پسند کرتی ہوں۔ اسی طرح نہ جانے کتنے سال گزر گئے۔ فضلو سونے کے پتے لیتا رہا اور شاکر زیتون کے پتوں پر قناعت کرتا رہا۔ ایک دن اس ملک کا بادشاہ شکار کھیلتے کھیلتے وہاں پر آ نکلا اور وہ بہت پریشان اور اداس رہتا تھا۔ اس کا بیٹا نذیر الدین ہمیشہ نافرمانی کرتا رہتا تھا اور وزیر اس کے خلاف شکایتیں کرتے رہتے تھے۔ ملک میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ ان باتوں نے بادشاہ کا سکون اور چین برباد کر دیا تھا۔ اچانک بادشاہ کی نظر شاکر پر پڑی۔ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا اور اس کے چہرے سے لگتا تھا کہ وہ کئی دنوں سے بھوکا ہے، لیکن پھر بھی وہ بہت مطمئن اور خوش نظر آتا تھا۔ بادشاہ کو یہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی۔ شاکر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، قناعت ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ جسے قناعت کی دولت میسر ہے اسے نہ کوئی پریشانی ہے اور نہ کوئی غم۔ بادشاہ کو شاکر کی باتیں بہت پسند آئی اور وہ کافی دیر تک اس کے پاس رہا۔ اس وقت تک بادشاہ کے ذہن سے ساری پریشانیاں جاتی رہی۔ بادشاہ کا شاکر کے پاس آنے اور اس کی وجہ سے اس کی پریشانی دور ہو جانے کی بات دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ اپنی اپنی پریشانیاں اور فکر لے کر شاکر کے پاس آتے اور وہ ان کی پریشانیوں کے حل بتا دیتا۔ پھر لوگ خوشی خوشی اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ امیر لوگ اسے دولت دیتے اور غریب لوگ اسے ڈھیروں دعائیں دیتے۔ اب شاکر بھی اچھی خاصی زندگی گزارنے لگا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے شاکر کو اپنے پاس بلانے کے لیے ایک سپاہی کو بھیجا۔ سپاہی اس کی جھونپڑی پر پہنچا اور بادشاہ کو حکم نامہ دکھا کر بولا، بادشاہ سلامت نے تمہیں یاد فرمایا ہے۔ شاکر کہنے لگا کہ کل بہار کا پہلا دن ہے اور سورج نکلنے سے پہلے میں کل کہیں نہیں جا سکتا۔ سپاہی شاکر کی جھونپڑی کے پاس ہی ٹھہرا رہا۔ اگلے دن کوئل آئی اور اس نے زیتون کا پتا شاکر کے ہاتھ میں تھما دیا۔ شاکر نے کوئل سے کہا کہ پیاری کوئل، بادشاہ نے مجھے محل میں طلب فرمایا ہے، کیا تم مجھ سے ملنے کے لیے محل آیا کرو گی؟ کوئل بولی کہ مجھے اونچے اونچے محل حقیقت میں یہ قید خانے ہوتے ہیں، یہاں نفرت، عداوت، لالچ اور آپس کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ میں تم سے ملنے کے لیے وہاں نہ آ سکوں گی۔ تم ان زیتون کے پتوں کی حفاظت کرنا اور اپنے سے کبھی جدا نہ کرنا۔ کوئل نے روٹی کا ٹکڑا کھایا اور بولی، اب تم مجھے اجازت دو، اللہ حافظ۔ شاکر کو کوئل کی جدائی سے بہت رنج ہوا اور اس نے زیتون کے پتے چمڑے کے کرتے کے اندر سیے۔ پھر وہ یہ کرتا پہن کر سپاہی کے ساتھ بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب شاکر محل میں داخل ہوا تو سارے درباری اسے دیکھ کر آپس میں چم گوئیاں کرنے لگے کہ آخر بادشاہ نے اس معمولی سے آدمی میں کیا بات دیکھی ہے جو اسے محل میں بلا لیا۔ جب بادشاہ کے وزیروں نے موچی سے بات کی تو اس کے جوہر کھلنے لگے۔ شہزادے، امیر اور درباری جس نے شاکر سے باتیں کی ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ دربار میں ایسی تبدیلی آئی جو پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ لوگ آپس کی رنجشیں بھول گئے اور ان کے دلوں کے حسد، رغبت اور نفرتیں دور ہو گئی۔ بادشاہ نے شاکر کے لیے ایک کمرہ منتخب کر دیا اور بادشاہ کے تخت کے پاس شاکر کی ایک کرسی رکھ دی گئی۔ وزیروں نے شاکر کی خدمت کے لیے اس کے سامنے بہت سے تحفے پیش کیے۔ ویسے تو بہت سے درباریوں نے اسے بہت سے قیمتی کرتے بھی دیے، لیکن موچی نے وہ اپنا چمڑے کا کرتا پہننا نہ چھوڑا۔ محل کے سبھی لوگوں نے اس بات کو بہت ناپسند کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم یہ کرتا کسی فقیر کو کیوں نہیں دے دیتے؟ شاکر نے بادشاہ سے کہا کہ عالی جاں، محل میں داخل ہونے سے پہلے میرے پاس یہی لباس تھا اور یہ کرتا پہننے سے میرے اندر تکبر اور غرور پیدا نہیں ہوتا۔ بادشاہ کو شاکر کا یہ جواب بہت پسند آیا اور اس نے محل میں اعلان کیا کہ آج کے بعد کوئی بھی شاکر کو اس
اس کے کرتے کے متعلق کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اگلے سال کوئل پھر آئی اور اب کی بار وہ فضل خان کے لیے سونے کے 2 پتے لائی، کیونکہ شاکر کے لیے زیتون کا پتا لانے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ فضل خان نے سونے کا 1 پتا فضول خرچیوں میں ختم کر ڈالا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ آخر ہم کب تک تنگی کی زندگی بسر کرتے رہیں گے؟ تمہارا بھائی شاکر کیسے شاہانہ زندگی بسر کر رہا ہے؟ میں تو کہتی ہوں کہ تم بھی اپنا بوری بستر سمیٹو اور محل کا رخ کرو، وہ تمہیں کہیں نہ کہیں جگہ دے دے گا۔ فضل خان نے اپنا سامان لپیٹا اور سونے کا پتا بھی سامان میں سنبھال کر رکھ لیا اور پھر وہ دونوں سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ کافی دور چلتے چلتے ایک گھنے جنگل میں پہنچ گئے۔ وہ دونوں بالکل تھک چکے تھے۔ فضل خان کی بیوی بولی، تم تو بالکل عقل سے پیدل ہو، تم نے سفر کے لیے کسی سواری کا انتظام کیوں نہ کیا؟ آخر یہ سونا ہمارے کس دن کام آئے گا؟ فضل خان نے رومال کھول کر سونے کا وہ پتا دیکھا۔ ایک چلاک بڑھیا بہت دیر سے ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ ایک درخت کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ اس نے ان کی سب باتیں سن لی اور پھر پتے کی جھلک بھی دیکھ لی۔ وہ درخت کے پیچھے سے نکلی اور چاپلوسی کے ساتھ بولی، عالی قدر نواب صاحب اور محترمہ بانو صاحبہ، کنیز کا سلام قبول فرمائیے۔ فضل کی بیوی نے کہا کہ تم نے کیسے جانا کہ ہم نواب ہیں؟ بوڑھی بولی، القدر آپ کی شکل سے ہی یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ خاندانی نواب ہیں۔ جناب، کیا آپ مجھے اپنی میزبانی کی عزت بخشیں گے؟ بوڑھی نے ان کی ایسی خوشامد کی کہ وہ دونوں اس کے فریب میں آ گئے۔ وہ دونوں بھوکے پیاسے تو تھے ہی اور انہوں نے بوڑھی عورت کی دعوت قبول کر لی۔ بڑھیا نے اپنی تھیلی کھولی اور کہا، جناب، آپ نے آج تک بہت اعلیٰ اعلیٰ قسم کے کھانے کھائے ہوں گے، لیکن آج میرا یہ سادہ سا کھانا بھی کھائیں۔ سرکار، مکھن کی لگی ہوئی روٹی اور آم کا اچار حاضر ہے۔ فضل خان اور اس کی بیوی نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ پھر بڑھیا نے ان کے سامنے شربت پیش کیا۔ اس میں کوئی نشہ آور چیز چھپی ہوئی تھی۔ اسے پیتے ہی دونوں کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ جلد ہی وہ نوابی کے خوابوں میں پہنچ گئے اور نوابوں کے خواب دیکھنے لگے۔ بڑھیا کے 2 بیٹے بھی اس کے ساتھ تھے۔ وہ بڑھیا کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ فضل اور اس کی بیوی سو گئے تو بڑھیا نے چپ کر کہا، اے احمقو، کہاں مر گئے ہو؟ بڑھیا نے کہا، اب میرا منہ کیا دیکھتے ہو؟ جلدی سے سامان سمیٹو اور یہاں سے چلتے بنو۔ پھر وہ اپنے بیٹے سے کہنے لگی، آج تمہاری کیا کارگزاری رہی؟ تمہیں کچھ ملا؟ اس نے کہا کہ اماں، آج میں محل کے قریب سے گزر رہا تھا تو کسی نے ایک چمڑے کا کرتا اوپر سے پھینکا۔ یہ کرتا تو بیکار ہے، لیکن میں اسے آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے لے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کرتا بڑھیا کی جانب پھینکا اور بڑھیا تیوری چڑھا کر بولی، ارے احمق، یہ کرتا میرے کس کام کا ہے؟ یہ کہہ کر بڑھیا نے وہ کرتا فضل کے اوپر ڈال دیا۔ بڑھیا نے وہ سب سامان سمیٹا اور پھر وہ ہنستے ہوئے تینوں وہاں سے چل دبے۔ بہت دیر بعد فضل اور اس کی بیوی کی آنکھ کھلی۔ انہیں یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ ان کا سب سامان چوری ہو چکا ہے۔ یہ دیکھ کر فضل خان کی بیوی زور زور سے چیخیں مار مار کر رونے لگی اور شام کے وقت اچھی خاصی سردی ہو گئی۔ فضل خان نے چمڑے کا وہ کرتا پہن لیا جو اس کے قریب ہی پڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنے بدن پر وہ کرتا ڈالا تو اس کے جسم میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی۔ وہ رونے دھونے کی بجائے ہنسنے اور مسکرانے لگا۔ اس کی بیوی سے بھی یہ سبھی رنج و ملال جاتا رہا۔ انہوں نے جنگل میں ایک گھر بنایا اور فضل خان ایک گھونسلے سے انڈے نکال کر لایا۔ اس کی بیوی نے انہیں بھونا اور دونوں کھا پی کر ایک گھاس کے ڈھیر پر لیٹ گئے اور سو گئے۔ انہوں نے اپنے گھر کو بڑا کر لیا اور وہ جنگل میں رہنے لگے۔ وہ پرندوں کے انڈوں اور پھلوں پر ہی اپنا گزارا کرتے رہے۔ ان کے دل سے محل جانے کا خواب جاتا رہا۔ اور ادھر شاکر کی سنیے، جب صبح کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو اسے پتا چلا کہ اس کا کرتا گم ہو چکا ہے۔ نوکروں سے پوچھا مگر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے محل کا کونا کونا چھان مارا لیکن اس کے کرتے کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اس کے بعد اس کی حالت اپنے پرانے وقت کی طرح آ گئی۔ وزیر ایک دوسرے سے حسد کرنے لگے اور آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ بادشاہ کی بھی پریشانی بڑھ گئی۔ شاکر کی سب صلاحیتیں اس کے کرتے کے ساتھ تھی۔ جب وہ کرتا نہ رہا تو اس کی صلاحیتیں بھی ختم ہوتی گئی۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس کا ذہن بالکل نکارا ہو چکا ہے۔ اور دربار میں بھی چم گوئیاں دوبارہ ہونے لگی اور لوگ کہنے لگے کہ اس دربار میں موچی کا کیا کام۔ بادشاہ نے تحقیقات کا حکم دے دیا کہ یہ موچی یہاں کیسے آیا اور اسے یہ درجہ کس نے دے دیا۔ تحقیقات کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ موچی خواہ مخواہ ہی محل میں ٹھہرا ہوا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے محل سے نکال دیا جائے اور اس کا سارا مال ضبط کر لیا جائے۔ فرمان جاری ہوا اور ایک نوکر سامان ضبط کرنے کے لیے اس کے کمرے میں داخل ہوا اور قیمتی چیزوں پر قبضہ کرنے لگا۔ شاکر کھڑکی سے باہر بھاگ نکلا۔ اسے بھاگتا ہوا دیکھ کر ایک راہگیر بولا، آج صبح ہی یہاں سے ایک کرتا باہر آ کر گرا تھا اور اب اس کرتے کا مالک کھڑکی سے کود رہا ہے۔ شاکر اسے منت سماج سے کہنے لگا،
کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس وقت وہ کرتا کس کے پاس ہے؟ راہگیر بولا کہ ایک لڑکا وہ کرتا اٹھا کر جنگل کی طرف بھاگ گیا تھا۔ شاکر بولا کہ اگر تم مجھے اس لڑکے کے پاس لے چلو تو میں تمہیں بہت انعام دوں گا۔ راہگیر بولا تم اس راستے پر چلتے رہو، جہاں یہ راستہ ختم ہو جائے وہاں پر ایک گھر ہے، شاید تمہیں اپنے کرتے کے مطابق کوئی معلومات مل جائے۔ شاکر نے اپنا بٹوا اس راہگیر کے حوالے کیا اور راہگیر کے بتائے گئے راستے پر چلنے لگا۔ وہ جنگل میں داخل ہو گیا اور رات کا اندھیرا پھیل گیا۔ دور کہیں ایک آگ جل رہی تھی۔ وہ اس آگ کی سمت چلتا رہا۔ آخر کافی دیر بعد وہ ایک گھر کے پاس پہنچا۔ مکان کا دروازہ کچھ قدر کھلا تھا۔ اس نے اندر جان کر دیکھا تو مکان کے اندر اس کا بھائی فضل خان یعنی فضلو سو رہا تھا۔ اس کے سرہانے اسی کا کرتا رکھا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ شاکر سمجھ گیا کہ یہ عورت اس کی بیوی ہے۔ اس کے دروازے پر دستک دی اور ادب کے ساتھ مکان میں داخل ہو گیا اور دھیمی آواز میں سلام کیا۔ شاکر کی بھابی نے اسے نہیں پہچانا اور اس کی بہت عزت مدامت کی۔ اس نے شاکر سے کہا کہ بھائی صاحب دھیمی آواز میں گفتگو کیجیے، میرے شوہر ابھی سوئے ہیں۔ شاکر نے کہا کہ بی بی میں راستے سے بھٹک کر یہاں پر آیا ہوں، میں دراصل محل کا ملازم ہوں۔ عورت نے کہا اچھا، یہ تو بتائیے کہ محل کا کیا حال ہے؟ بہت دن پہلے میں بھی محل جانے کے خواب دیکھا کرتی تھی، لیکن اب اپنے اس احمقانہ خیال پر ہنستی ہوں۔ شاکر نے پوچھا کہ آپ محل میں کیوں جانا چاہتی تھی؟ عورت نے جواب دیا کہ میرے شوہر کے بھائی دربار میں ملازم ہیں، ہم بھی اپنی قسمت آزمانے چلے تھے، لیکن راستے میں ایک بوڑھی عورت نے ہمیں نشہ پلا دیا اور ہمارا سب مال لوٹ کر یہاں سے چلتی بنی اور جاتے وقت یہ پرانا سا کرتا یہاں پر پھینک گئی۔ شاکر نے اپنا قیمتی کرتا اتار کر رکھ دیا اور کہنے لگا بی بی مجھے لگتا ہے کہ آپ کا شوہر اس پرانے کرتے کی بجائے اس نئے کرتے کو زیادہ پسند کرے گا۔ عورت نے اپنے شوہر کو جھنجھوڑ کر بیدار کر دیا اور کہنے لگی دیکھو میں نے کیسا عمدہ سودا کیا ہے۔ فضل نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا، اس کے سامنے اس کا بھائی شاکر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ فضل نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو گلے لگایا اور کہا بھائی تم ٹھیک تو ہو؟ تم نے کیا کچھ دربار میں ترقی دیکھی اور کیا کچھ پایا؟ شاکر بولا کہ بھائی دربار کا عروج بھی دیکھا اور زوال بھی، سچ پوچھو تو میرا ان باتوں سے دل بھر چکا ہے، اب تو دل چاہتا ہے کہ اپنی جھونپڑی میں سکون اور آرام سے رہوں۔ فضل اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ چلنے پر راضی ہو گئے اور دونوں بھائیوں نے ایک بار پھر سے اپنا کام سنبھال لیا اور موسم بہار شروع ہوتے ہی کوئل اب بھی ان کے پاس آتی اور ان دونوں بھائیوں کے لیے ہی زیتون کے پتے لاتی۔ تو ویورز، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو کر لیجیے سبسکرائب اور بیل کی گھنٹی کو آل پر کلک کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔